کو ملا ایسا باکمال نبی، خدا سے ہم کو ملا ایسا باکمال نبی، کسی نے پایا نہیں ایسا بے مثال نبی، خدا سے ہم کو ملا ایسا باکمال نبی، نگاہ گنبد خضرا پہ جب رکی جا کر، نگاہ گنبد خضرا پہ جب رکی جا کر، تو یاد آیا وہی فخر ذوالجلال نبی، تو یاد آیا وہی فخر ذوالجلال نبی، نگاہ حضرت یوسف بھی رک گئی اس دم، نگاہ حضرت یوسف بھی رک گئی جس دم، اٹھا کے پردہ جو آیا وہ باجمال نبی، اٹھا کے پردہ جو آیا وہ باجمال نبی، جناب فاطمہ زہرا کے پیارے بابا جان، جناب فاطمہ زہرا کے پیارے بابا جان، برائے زہرا ہو پورا ہر ایک سوال نبی، برائے زہرا ہو پورا ہر ایک سوال نبی، میں تیرے در کا سوالی ہوں اے حبیب خدا، میں تیرے در کا سوالی ہوں اے حبیب خدا، کہ سر جھکانا کہیں اور ہے محال نبی، کہ سر جھکانا کہیں اور ہے محال نبی، وہ جس کی مدح و ثنا کر رہے ہو شمس و ہلال، وہ جس کی مدح و ثنا کر رہے ہو شمس و ہلال، بتاؤ گئے ہو کوئی ایسا لازوال نبی، بتاؤ گئے ہو
زوال نبی، یہ سچ ہے آپ کی رحمت ہے، رحمت باری، یہ سچ ہے آپ کی رحمت ہے، رحمت باری، جلال خالق اکبر تیرا جلال نبی، کسی نے پایا نہیں ایسا بے مثال نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اظہر نقوی اور اسد نقوی یہ کلام پیش کر رہے تھے، خوبصورت کلام ہو، خوبصورت شاعری ہو اور خوبصورت آواز بھی ہو تو وہ سیدھا دل پہ جا کے لگتی ہے، اور پھر الفاظ جو ہیں آپ کو سوچنے مجبور بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح کا جو ہے انہوں نے اظہر نقوی اور اسد نقوی نے جو ہے وہ کلام پیش کیا، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اچھا ناظرین، ایجوکیشن کے معاملات ہمارے معاشرے کے اندر جو پرابلم ہے اور بہت سارے جو مسائل ہیں، اس میں سے ایک مسئلہ ایسا ہے جس کے پیچھے وہ تو کیا انسان کے پیچھے لگے گا، ہمارے معاشرے میں لوگوں کے پیچھے لگے گا، عوام کے پیچھے لگے گا، عوام بھی اس کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو طاری کیے ہوتے ہیں، وہ ہے علاج کا مسئلہ، علاج معالجہ جو ہے اس کا مسئلہ، کہ ذرا سی کوئی بات ہو گئی تو آئیے نکڑ والے حکیم کے پاس چلتے ہیں، کوئی اور اس سے بڑا معاملہ ہو گیا تو جب ہم بالکل کیس خراب کر دیتے ہیں زیادہ تر، اس کے بعد کسی ماہر کے پاس جاتے ہیں اور پھر جو ہے اس کے نتائج بھگتتے ہیں۔ اچھا ایک تو یہ ہو گیا ڈاکٹری طبی جو ہمارا علاج معالجہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے روحانی علاج، اور اسی بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ روحانی علاج کیا ہے، کیسے ہوتا ہے، نقصانات ہیں، فائدے زیادہ ہیں یا نقصانات ہیں بھی یا نہیں ہیں، یا نقصانات ہیں اور اگر ہیں تو کیسے ہیں، فائدے کتنے ہیں، اسی بارے میں ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد شمیم خان صاحب جو معروف عالم دین ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں طارق محمود صاحب جو ماہر روحانی علاج ہیں۔ مفتی صاحب، میں اگر بالکل طالب علم والا سوال کروں آپ سے کہ یہ روحانی علاج کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹری علاج تو میں پتہ ہے، روحانی علاج کیا ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ ٹھیک، قرآن پاک کی یہ آیت ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا ہے وہ دیتا ہے، یعنی شفا جو ہے وہ رب کی طرف سے ہے۔ ٹھیک، علاج کوئی سا بھی ہو، شفا رب کی طرف سے، شفا رب کی طرف سے ہے۔ اب دو طریقہ ہائے علاج ہیں معروف، جو ہمارے ملک میں پہچانے جاتے ہیں، بلکہ اب تو پوری دنیا میں یہی دونوں طریقے ہیں۔ ایک تو دوا، ٹھیک، اور ایک دعا۔ ٹھیک، دوا میں چاہے ایلوپیتھک ہو، ہومیوپیتھک ہو یا ہماری حکمت ہو، ٹھیک، اور دعا میں روحانی علاج ہے۔ ٹھیک، مسلم معاشرے میں یہ دونوں مشہور و معروف ہیں۔ اسی طرح اب غیر ممالک میں جو مسلم معاشرے نہیں ہیں وہاں بھی یہی دو طریقہ ہائے علاج اس وقت چل رہے ہیں، اور لوگ بہت سے معاملات میں جو صرف اپنے آپ کو سیکولر یا لا مذہب کہتے ہیں، وہ بھی جب ان تمام چیزوں میں فائدہ اٹھاتے ہیں تو متوجہ ہو جاتے ہیں، یعنی بظاہر وہ مذہب کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے لیکن علاج کو ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ طریقہ کار۔ اچھا، اب ہے کیا چیز؟ ٹھیک، بچہ جانتا ہے کہ طبی علاج جو ہے بھائی ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے سوئی لگا دی، دوائی دے دی، انجیکشن دے دیا، اللہ خیر صلی اللہ، طبیعت صحیح ہو گئی۔ ٹھیک، یہ ہو گیا ہمارا جسمانی ظاہری علاج کہ ہمیں بخار ہے تو دوا لینی ہے۔ دوا آپ کسی سے بھی لیں، ڈاکٹر سے لیں، حکمت سے لیں، ہومیوپیتھک سے لیں، سب کے اپنے طریقہ کار ہیں، اس میں انسان کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ لیکن فی زمانہ اور ہمیشہ سے میں اسٹارٹ یہاں سے کروں گا کہ میرے آقا اور مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب سحر کیا گیا، جی، یہ مشہور و معروف حدیث ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نے اصحاب کو ساتھ لیا، اس کنویں پہ پہنچے، بتایا اس کے اندر دیکھو بال ہیں، کنگا ہیں، نکالو، نکالے، آپ نے معوذتین پڑھ کے ان پہ دم کر دیا، وہ ختم ہو گیا۔ اچھا، جب آپ پر سحر کیا گیا تو یہ حق ثابت ہوا نا، کیا گیا، اس نے اثر دکھایا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو معوذتین عطا کیں۔ اس سے پہلے آپ ہمیشہ
فکر میں رہا کرتے تھے کہ حفاظت کا عمل کیسے ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں معوذتین عطا فرما دی تو آپ مطمئن ہو گئے کہ اب اللہ کی طرف سے حفاظت کا سامان آ گیا. ٹھیک ہے. مفتی محمد شمیم صاحب میں آپ کو یہاں روکوں گا اور آپ سے تو بات ابھی سٹارٹ بھی ہوگی. طارق محمود صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر موجود ہیں. السلام علیکم عماد، کیسے ہیں آپ؟ میرے خیال لائن ڈراپ ہو گئی، عماد سے دوبارہ رابطہ کریں گے. جی مفتی صاحب آپ بات کنٹینیو کریں. جب معوذتین آ گئیں تو قرآن کا حصہ ہیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ دو ہیں. بعض تیسری یعنی قل هو اللہ احد جو ہے ٹھیک ہے، سورہ اخلاص، اسے بھی شامل کرتے ہیں. باقی چاروں کل جو ہیں ان کے اپنے فوائد ہیں. دیکھیے قرآن میں جس ترتیب سے وہ ہیں، قرآن کی تو وہ آیات ہیں، صورتیں ہیں، انہیں پڑھ کر ہم فیض حاصل کرتے ہیں، لیکن انہی سے علاج بھی ملتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کی بات پہنچ گئی مفتی صاحب، میں اس بات کو ابھی آپ تفصیل سے انشاءاللہ پوچھیں گے. طارق محمود صاحب اگر آپ اس بات کو آگے بڑھانا چاہیں کہ روحانی علاج کیا ہوتا ہے؟ یہ ٹوٹل قرآنی آیتوں پر مبنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو لوگ بھی اس کو عمل کرتے ہیں، ٹھیک، جس کو کہتے ہیں عملیات، جی، یعنی ایک آدمی کسی نے چلا کیا 40 دن کا اور اس نے پڑھا اس کو اور اس کا عامل ہو گیا. اچھا جی. ایک تو یہ عامل ہو گیا، اب وہ اپنی آپ کی تو حفاظت کر سکتا ہے لیکن کسی اور کو کچھ نہیں فائدہ دے سکتا. اچھا. ٹوٹل یہ اللہ کے اسماء، قرآنی آیتوں پہ، ہر چیز پہ اس پہ مبنی ہوتا ہے. اچھا. اب ایک شخص نے ایک چلے کو 3 دفعہ کیا تو عامل سے کامل ہو گیا. اچھا جی. کامل ہو گیا، اب اس کو تصرف حاصل ہو گیا، اس کو استعمال میں لائے، چاہے وہ قل واللہ ہے، چاہے الحمد شریف ہے، چاہے ناد علی ہے، چاہے کوئی بھی قرآنی آیت ہے، سورہ یاسین ہے، اس کو استعمال میں لائے. اچھا. میں سمجھتا ہوں جس جگہ پہ تب ڈاکٹر کا علم ختم ہوتا ہے، ایک آدمی دوائی کھا رہا ہے کئی سالوں سے اور 6 گھنٹے کے لیے اس کی تکلیف دور ہوئی، دوبارہ وہیں اسی حالت میں آ گیا 6 گھنٹے کے بعد، وہاں سے ہمارا علم شروع ہوتا ہے. اچھا جی. مثلا جنرل ایک بات کر رہا ہوں، ایک آدمی ہچکی آ رہی ہے، میڈیکل میں کوئی علاج نہیں ہے اس کا. ایک آدمی کی ناف ٹل گئی ہے، نہیں علاج ہے میڈیکل میں اس کا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح کئی گائنی کی ڈاکٹر مجھ سے رجوع کرتی ہیں، جی بلڈ آ رہا ہے بچیوں کو، رک نہیں رہا، اس کا علاج تب میں نہیں ہے، اس کا علاج روحانی علم میں ہے. اچھا. اس طرح جب ہم اس روحانی علم میں آتے ہیں تو 2 طرح کے مریض ہمارے پاس آتے ہیں. ایک وہ مریض ہیں جو واقعی بیمار ہیں. ٹھیک ہے. ایک وہ مریض ہیں جن پر اثرات ہیں. اچھا. جو بیمار ہیں ان کو ڈاکٹر ہی ٹھیک کرے گا. مثلا سپوز کر لیں آپ ڈاکٹر فیملی مجھے اپنے پاس اپنے بچے میرے پاس بھیجتے ہیں، شاید چیک کر لیں آپ کا کیسے ہے ہمارا کیس ہے. جو ہوگا اثرات زدہ تعویذ گنڈے کا یا جنات کی وجہ سے، کسی وجہ سے بھی جنات اس کے اوپر آ گئے ہوں، تو اس کا علاج تو روحانی کرے گا. اچھا، میں اگر اس بات کو اس طرح لینا چاہوں شمیم صاحب، تو روحانی علاج اسی وقت لاگو ہوتا ہے جب کوئی اثرات وغیرہ ہی ہوں؟ نہیں ایسے بہت ساری ہیں. یہ تو ایک چھوٹی سی آپ اس کی شاخ کہہ سکتے ہیں. روحانی علاج ہر طرح کے مرض میں فائدہ پہنچاتا ہے. اچھا. مثلا ایک شخص کو شدید بخار ہے، ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے، ڈاکٹر اس کا علاج کر رہا ہے، بخار نہیں اتر رہا، ٹھیک ہے، کوئی اس پر اثرات نہیں ہے، کوئی اس کو نظر نہیں لگی ہے، وہ مرض ہے اس کا. لیکن اللہ کا کلام، اس میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے کہ جس شخص کو یہ پتا ہے کہ بخار آنے والے شخص پر میں اگر یہ قرآن کی فلاں صورت اتنی بار پڑھ کر دم کر دوں تو اس کو شفا ہو جائے گی، تو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی صرف یہ شرط نہیں ہے کہ ایسا ہوگا تب ہوگا. ٹھیک ہے شمیم صاحب، میں آپ کی بات کنٹینیو کروں گا. سر اس وقت ہمارے ایک لائیو کالر موجود ہے، غلام نبی صاحب نارتھ کراچی سے. السلام علیکم. جی غلام نبی صاحب، کیا سوال کرنا چاہیں گے آپ؟ سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ روحانی علاج ہم کراتے تو ہمیں کیسے پتہ پڑے گا کہ یہ علاج یعنی کہ وہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں؟ ہمیں کس طرح پتہ پڑے گا؟ ٹھیک ہے غلام نبی صاحب، آپ کا سوال پہنچ گئے. سر اس سے پہلے شمیم صاحب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. تو جس طرح سر آپ بتا رہے ہیں، یہ جو میں جیسے میں سمجھ رہا ہوں، میں اس لیے اتنے آسان اور فہم پوچھ رہا ہوں آپ سے تاکہ ہمارے لوگ سمجھ جائیں. مقصد یہ نہیں کہ میں سمجھ جاؤں. تو کوئی بھی کر سکتا ہے روحانی علاج؟ نہیں. جیسے آپ نے بتایا نا کہ اگر میں کسی کو بخار ہو رہا ہے تو مجھے یہ بات پتا ہے، کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ میں اگر یہ پڑھ دوں تو یہ صحیح ہو جائے گا، تو کوئی بھی نہیں کر سکتا؟ نہیں، یہاں ذرا باریکی آ گئی. اچھا ٹھیک. ہمارے فاضل دوست نے جو بات کہی ہے، مجھ سے بڑے ہیں عمر رس، ماشاءاللہ بہت اللہ نے علم دیا ہے اور لوگوں کو ان سے بڑا فیض ملتا ہے. دیکھیے بات تھوڑی سی طویل ہو جائے گی مگر تمہید بہت ضروری ہے. کریں بالکل کریں تاکہ بات سمجھ میں آنی آپ پر چاہیے. نماز فرض کی گئی ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں 5 وقتہ، ٹھیک. اور اگر آپ
تکبیر اولیٰ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو آپ بڑے نصیب والے ہیں. ٹھیک. پہلی بات. اب ایک شخص آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جی میرا یہ مسئلہ ہے. اچھا بھائی, ایسا کرو کہ تم یہ کلام الہی ہے, اتنی مقررہ تعداد میں ہر نماز کے بعد پڑھو. انشاءاللہ تعالیٰ اس کلام کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی مشکل دور کر دے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہوتا کیا ہے, یہ بڑی اہم بات میں آپ سے. جی سر پلیز. وہ شخص نماز نہیں پڑھتا ہے, وہ نمازی نہیں ہے. اچھا. اب جب اسے یہ بتایا جائے تو مولوی صاحب میں اس کو رات میں بیٹھ کے نہ پڑھ لوں. اچھا. نہیں یار, یہ ہر نماز کے بعد پڑھنے کا ہے. اچھا, کیونکہ تم نماز نہیں پڑھتے. پڑھتا ہوں, بس ذرا چھوٹ جاتی ہیں. اچھا, تو اچھا میں اس کو جب ہم سمجھاتے نہیں یہ پڑھنا ضروری ہے تو وہ گنڈے دار نماز پڑھنا شروع کرتا ہے. یعنی ظہر پڑھ لی تو عصر چھوڑ دی, عصر پڑھ لی تو مغرب چھوڑ دی. ہاں, مطلب یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ. اور یہ اچھا لفظ نہیں ہے, برا لفظ ہے, میں کہہ دوں یہاں. اب وہ یہ چاہتا ہے میں نماز اگر نہیں پڑھ رہا تو کوئی حرج نہیں ہے, میں تلاوت قرآن پاک نہیں کر رہا تو کوئی حرج نہیں ہے, مجھے ایسا وظیفہ دے دیں کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے. ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا وظیفہ جو ہے وہ تو یہ ہے کہ تم پر جو فرض ہے اسے پورا کر لو. پہلے اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان ایسا بنا لو کہ تم پر جو نماز فرض ہے اس کی ادائیگی کر لو. اب اگر تم فرض نہیں پڑھ رہے اور نوافل پڑھ رہے ہو تو کیا فائدہ ہے ان کا. پوچھ تو تم سے جاتے ہی سب سے پہلے تو فرض پوچھا جائے گا. تو جو تمہارے فرائض ہیں وہ ادا کرو, اس کے ساتھ خود بخود برکت آپ کے ہر کام میں آ جائے گی. یہ جنرلی ان سب کے لیے جن کو کوئی ایسا بڑی پرابلمز نہیں ہوتی اور وہ دوڑے چلے آ رہے ہیں کہ مولوی صاحب ذرا دم کر دیں, بس یہ کام ابھی ہو جائے گا, یہ میرا کام پھنس گیا ہے, فلاں شخص جیل میں بند ہو گیا ہے, فلاں یہ آپ تو اچھا یہ پڑھ لو یہ پڑھ لو. اب وہ اس وقت 4 دن تو خوب پڑھا, ٹھیک ہے, 5ویں دن وہ شخص جیل سے آ گیا اور 6ٹھے دن سب بھول گئے. ٹھیک ہے شمیع صاحب, آپ کی اس بات کو کنٹینیو کریں گے. اور غلام نبی صاحب کا ابھی جواب ہم نے نہیں لیا ہے کہ جناب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ روحانی علاج. ہمارے ایک اور کالر موجود ہیں, ہمارے ریگولر کالر ہیں زوار حسین صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زوار صاحب کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ سوال یہ ہے کہ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ قرآن کریم میں تمام بیماریوں کا علاج ہے, لیکن بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ جس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہوتا ہے. جیسے مقصد بعض آپریشن ضروری ہوتے ہیں جی, تو اس میں ظاہر ہے وہ ڈاکٹر ہی کرے گا, لیکن یہ کہ اس کے لیے دعا تو ضروری ہے. اور وہ علاج اپنی روحانی طور پہ وہ دعائیں وغیرہ وہ ساری سب کراتا ہے, لیکن ڈاکٹر یہاں پہ ضرور آپریشن کرے گا. وہ بھی اثر ہوگا تو وہ جو دعائیں ہو رہی ہیں ان دعاؤں کے اثر میں ہو سکتا ہے وہ آپریشن کامیاب رہے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ بات بتا رہے ہیں زوار صاحب, کوئی سوال بھی کرنا چاہیں گے اس کے ساتھ؟ سوال یہی ہے کہ مطلب روحانی علاج اپنی جگہ ہے, اچھا, لیکن ڈاکٹر کے پاس جانا تو اچھا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ روحانی علاج کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ڈاکٹری علاج, طبی امداد ہے, جو علاج ہے وہ بھی ضرور کرانا چاہیے. کیا یہ بھی ضروری ہے؟ ٹھیک ہے, آپ کا سوال پہنچ گیا. طارق محمود صاحب, اگر آپ پہلے جو ہیں ان کا غلام نبی صاحب کا جواب دے دیں کہ یہ کیسے پتہ چلے گا ہمیں کہ جناب یہ جو روحانی علاج جو کر رہا ہے وہ کر بھی رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ نہیں, میں اس کو یوں کہوں گا. اچھا, مطلب ہم کسی کے پاس گئے, ٹھیک, ایک عام آدمی جو پبلک کا ہے وہ کسی علم والے کے پاس جاتا ہے تو اس میں چند چیزیں دیکھنا لازم ہے. نمبر 1, کیا وہ باشریت ہے, منہ میں سگریٹ پکڑی ہوئی ہے اور قرآنی آیتیں پڑھ رہا ہے ناپاک منہ کے ساتھ یا مکروہات کے ساتھ, یا منہ میں گٹکا لیا ہوا ہے قرآنی آیتیں پڑھ رہا ہے, تو جب یہاں پہ شیطان رکھا ہوا ہے, ناپاک چیز رکھی ہے, تو شیطان پڑھ رہا ہے. شیطان ایک مسلمان کو کیا فائدہ دے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. سب سے پہلی چیز دیکھیں وہ باشرم شرعی ہے بندہ کہ نہیں ہے. اچھا, اس کا اخلاق, اس کا کردار سب پتہ ہونا چاہیے, پھر آپ اس کے پاس جائیں. نمبر 1. نمبر 2, اس کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک ایج کا ہونا بہت ضروری ہے, ایک خاص, مطلب سپوز کریں 40 سال سے بعد ہی رسول اللہ کو بھی نبوت نصیب ہوئی. اسی طرح مطلب اگر کوئی آدمی جتنا زیادہ ایجٹ ہوگا, کہ اس میں کوئی ڈگری تو ہے نہیں کہ آپ نے BA کیا MA کیا, اس نے تو جس نے زیادہ محنت کی, زیادہ تجربہ حاصل کیا, وہی کامیاب ہے. ٹھیک ہے, لیکن ایک چیز اور آ جاتی ہے, جو زیادہ تجربہ کار ہے, زیادہ سمجھدار ہے یا زیادہ اس کام کو جانتا ہے, وہ ہر بندے کو انٹرٹین نہیں کرے گا. اچھا, کیونکہ عام طور پہ جو ہم دیکھتے ہیں وہ جی آپ یہ بتائیں یہ مشرق سے آیا تھا, مغرب سے آیا تھا, شمال سے آیا تھا, اور بابا تم کام کے لیے آئے, تمہیں جو پرابلم ہے, پہلی بات یہ میرا کیس ہے کہ نہیں ہے. بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ, بیمار نہیں ہو, اثرات ہیں تو میں ٹھیک کروں گا. ٹھیک ہے نا. اصل چیز یہ صرف آپ کو پہلے اس کی پوری ہسٹری معلوم ہونی چاہیے, یہ نہیں ہر نیلے پیلے بندے کے پاس آپ لوگ چلے جائیں. ٹھیک ہے نا. ایک چیز ان کا جواب یہ ہے.
ٹھیک ہے نا، اور بہت تفصیلیں ہیں اس کی کہ آپ کس طرح آپ کر سکتے ہیں۔ زوار صاحب کا جو جواب ہے وہ طارق صاحب آپ سے بھی لیں گے، مفتی صاحب سے بھی لیں گے، لیکن یہاں وقت ہے ناظرین ایک بریک کا۔ تیرا اصل گفتگو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔